سلیم صاحب ذرا مجھے یہ بتا دیں، ایک تو یہ قرضوں کے حساب سے نا یہ ایک ڈیبیٹ چھڑی رہتی ہے اور وہ سمجھ ہی نہیں آتی یہ بات کہ کیا ہے. اس میں مفتاح صاحب کا نیریٹو ہمیں پتہ ہے اور گورنمنٹ کا نیریٹو بھی پتہ ہے ہمیں. آپ بھی کوئکلی بتا دیں قرضہ زیادہ کس نے لیا ہے؟ یہ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کو حاضر نظر جان کے بتا دیں. وہ اس لیے کہ یہ عجیب و غریب بحث ہے. خان صاحب میں بار بار بتاتے رہے 5 سالوں میں کہ دیکھو قیام پاکستان سے لے کے 2008 تک اتنا قرضہ ہوا. ان 2 گورنمنٹس نے، نون اور پیپلز پارٹی نے اتنا لے لیا جتنا قیام پاکستان سے 2008 تک نہیں ہوا تھا. پھر نون کی گورنمنٹ نے اکیلے اتنا سارا لے لیا. اب نون والے کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے تو ہم سے بھی زیادہ لے لیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جان ہم نے آپ کا لیا ہوا قرضہ واپس کیا ہے. یہ قرضہ کس نے کتنا لیا؟ اگر یہ آسان ترین کر کے بتا سکتے ہو تو یہ بتا دیں بھائی. وسیم صاحب قرضہ کس نے کتنا لیا یہ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ لکھا ہے جی. میں آسان الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 میں آئی تھی تو اس وقت پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹی جو کہلاتا ہے پورے ملک کے اوپر وہ 6000 ارب کا قرضہ تھا. 5 سال پیپلز پارٹی کے جب گزر گئے تو وہ 6000 سے 16000 ارب کا قرضہ پہنچ گیا. یعنی کہ اوسطاً 5 ارب روپیہ اضافی روزانہ کا لیا جا رہا تھا پیپلز پارٹی کے دوران. 2013 میں پی ایم ایل این کی حکومت آئی، 16000 سے شروع ہوئے تھے اور جب 5 سال کا عرصہ ختم ہوا تو 30000 ارب کا قرضہ اور لائبلٹیز پہنچ چکے تھے. اوسطاً پی ایم ایل این والے 8 ارب روپیہ روزانہ کا اضافی قرضہ ہمارے قرضوں میں جمع کر رہے تھے. صحیح ہے. پھر پی ٹی آئی کی حکومت آئی 2018 میں، اس وقت پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز 30000 ارب کے تھے. اب اسٹیٹ بینک ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ 50000 ارب سے تجاوز کر چکے ہیں. جتنے دن اور جتنے مہینے لگائے اس حساب سے 17 ارب روپے کا اضافی قرضہ جو ہے وہ روزانہ کا لیا جا رہا تھا. تو 5 ارب پیپلز پارٹی کے روزانہ اضافی قرضہ، 8 ارب پی ایم ایل این کے دوران اور 17 ارب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دوران. اور یہ ہم نیٹ قرضے کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ نون نے بھی کچھ لیا ہوگا تو کچھ پچھلوں کا واپس بھی کیا ہوگا، پی ٹی آئی نے بھی لیا ہوگا تو پچھلوں کا واپس کیا ہوگا. یہ مطلب میں نے 100 روپے آپ سے لیے اور 50 روپے مفتاح صاحب کو واپس کر دیے، تو آپ یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ میں نے 100 روپے لیا ہے، میں نے 50 روپیہ لیا ہے نا. نیٹ قرضہ پوچھ رہا ہوں جی. یہ نیٹ قرضہ جات کی پوزیشن آپ کے سامنے رکھی ہے. اگر اوسطاً قرضہ پر کیپٹا جس کو کہتے ہیں ہر پاکستانی بچہ، بوڑھا اور مرد اور عورت کے اوپر 2008 میں 36000 روپے کا قرضہ تھا. 2013 میں وہ بڑھ کے 88000 روپے پہ پہنچ گیا. 5 سال اور لگے پی ایم ایل این کے تو 1,44,000 پہ بیٹھے تھے. اب تقریباً پچھلے 40 مہینوں کے اندر ہم 1,44,000 سے پہنچ گئے ہیں 2,27,000 روپے کا قرض دار ہے ہر پاکستانی بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت. 2,00,000 روپے. شبر صاحب یہ چونکہ اگین میں کہہ رہا ہوں اس میں ہمیں گورنمنٹ کا موقف پتا ہے، گورنمنٹ کہتی ہے ایسا نہیں ہے. دیکھیں اور مفتاح صاحب کو ہی پتا ہے، وہ کہتے ہیں ایسا ہے. آپ بتا دیں ذرا پلیز یہ ایسا ہی ہے. میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں سر. پہلے نمبر سے بتا دیجیے گا نا کہ نمبر یہ ٹھیک ہے یا نمبر سے آپ دیکھ سکیں. جو فاروق سلیم صاحب فگرز جو بتا رہے ہیں وہ بالکل صحیح بتا رہے ہیں. اور یہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جو قرضہ لینے کی شرح ہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی، پی ایم ایل نواز شریف کی گورنمنٹ سے کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہی ہے. مگر جو ایک چیز ہے جو فاروق سلیم صاحب نے اس پہ اومٹ کی ہے کہ ہمارے قرضوں میں تقریباً جو آدھا قرضہ ہے وہ فورن کرنسی کا قرضہ ہے. تو فورن کرنسی کا قرضہ اگر اس وقت ہمارا 120 روپے ڈالر کا تھا تو آج 173 روپے ڈالر کا ہے. تو وہ جو 50 روپے ڈالر کا قرضے میں انکریز ہوا ہے وہ اس گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے بلکہ وہ ڈیویلیویشن کا قصور ہے. ڈیویلیویشن کسی گورنمنٹ نے کیا گراؤنڈ ریئلٹی ہے. نہیں گورنمنٹ سے تو ہونی تھی. جو آج کا بیان پڑا ہے شوکت عزیز صاحب کا، شوکت ترین صاحب کا، انہوں نے کہا کہ 60 ارب گورنمنٹ نے خرچ کی، 60 ارب روپے مارکیٹ میں ڈالا تھا اس کو مینٹین کرنے کے لیے. تو اب اگر گناہوں کی لسٹ کرنی ہے، میں ہسٹری میں جانا نہیں چاہتا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیویلیوشن کا افیکٹ جو ہے وہ ایک بڑا افیکٹ ہے. مگر میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ قرضوں کی تعداد جو ہے گورنمنٹ کی وہ نواز شریف گورنمنٹ سے زیادہ ہے. اور میں یہ بات بھی ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کوئی بھی اگلی گورنمنٹ آئے گی اس سے زیادہ ہوگی کیونکہ پاکستان قرضوں کے بھنور میں پھنس چکا ہے. اچھا اوکے. وسیم صاحب ایک کلیریفیکیشن اگر میں دے دوں. پھر جاتا ہوں. میں نے جتنی بھی فگرز آپ کے سامنے رکھی ہیں اسٹیٹ بینک کی فگرز ہیں اور اس میں ڈیویلیویشن کی فگر شامل ہے پیپلز پارٹی کے دوران بھی اور پی ایم ایل این کے دوران بھی اور پی ٹی آئی کے دوران. تو ڈیویلیویشن کی فگر فاروق صاحب میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب اماؤنٹ قرضے کا بڑھے گا تو اس کا جو کاسٹ آئے گی اس پہ ڈیویلیویشن کی کاسٹ بھی آئے گی. قرضہ میں نے لیا غلط نہیں ہے تو مجھے کریکٹ کیجیے گا اف آئی ایم رانگ. جب زرداری 2008 جب پیپلز پارٹی آئی تھی
تب ڈالر 60 کے آس پاس تھا تقریباً, اور جب گئی تھی تب 100 پلس ہو گیا تھا, ایسا ہی رفلی 94. جی 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 ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب تو جو فورن کا ڈیٹ ہے نا ہمارا, ہم قرضہ بتا رہے ہیں اس میں یہ شدید ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ شامل کر کے بتا رہے ہیں نا. جی سو وی آر ناٹ کمپیئرنگ ایپلز اینڈ. جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا, اس وقت پاکستان کا فورن قرضہ جو ہے وہ $127 بلین ہے. وہ اگر 120 پہ لیا تھا تو آج 178 کے اوپر آ رہا ہے وہ فگر, جو فگر فاروق سلیم صاحب بتا رہے ہیں. تو وہ کاسٹ بھی گورنمنٹ کو بیئر کرنی پڑ رہی ہے. صحیح, یعنی اس میں جتنے سب کے بتائیں اس میں سب کا ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ شامل ہے, اور ڈیٹ اور لائبلٹی سب شامل ہے تینوں ادوار کی. تو یہ فگرز تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سب چیزیں ایک پرسپیکٹو میں رکھنی پڑیں گی. بالکل صحیح ہے. اب آپ ایسے ابھی تو بڑی آگے کی بات ہو جائے گی, لیکن پھر یہی والے کلپس کام آتے ہیں نا بعد میں, تو کمال تو یہ ہوگا. پھر آپ یہ بتائیں, یہ کریں نا چیلنج جو اکنامکلی ایک بات کر رہے ہیں کہ بھائی جان آگے جو گورنمنٹ آئے گی وہ اس سے زیادہ قرضہ لے گی پر ایئر. آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی کبھی آ گئی تو آپ نہیں لیں گے اتنا قرضہ. یہ بات کے لیے کلپ بنا رہے ہیں. ہاں یہ آگے کے لیے کلپ بتا رہے ہیں, اور آپ نے میری معصومیت نہیں بتا کے کر رہا ہوں. جو گزارش میں کر رہا تھا بریک میں بھی کر رہا تھا, میں بھی تو گزارش کر رہا ہوں, بریک میں جو گزارش کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی دیکھنا ہوتا ہے. ایبسولوٹ ڈیٹ نہ دیکھیں, ڈیٹ ٹو جی ڈی پی دیکھیں. تو ہم جب گئے تھے تو تقریباً میرے خیال سے 68 یا 69% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہو گیا تھا. اب میرے خیال سے 85% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے. ہم آپ سے یہ وعدہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہمارے 5 سال کے دور کے اندر ہم ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کو کم کریں گے. ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی, ڈیٹ ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی اوور آل ہم کم کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, یہ ہم ایبسولوٹ وعدہ کریں گے. ہم آپ سے یہ بھی وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم بجلی سستی کر کے دکھائیں گے اور سرکولر ڈیٹ کو کم کریں گے. یہ کوئی آج تک کسی نے یہ انوینٹ نہیں کرا ہے کہ کوئی فری میں پلانٹ لگا دے. سرکولر ڈیٹ کم تو نہیں ہوا اس کی نہیں, ہمارے زمانے میں سرکولر ڈیٹ کم نہیں ہوا. ہم سنیں میری بات, اس وقت بجلی کے اتنے پلانٹس نہیں تھے. اس وقت پاکستان میں ہم 2.5 لاکھ گیگا واٹ آورز یا 2.5 لاکھ ارب کلو واٹ آورز بنا سکتے ہیں. ہم جب آئے تھے تو 90,000 بیچ رہے تھے, ہم جب گئے تو 1,40,000 بیچ رہے ہیں, آج 1,45,000 بیچ رہے ہیں. جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنی بجلی نہیں بیچ رہے جتنی ہم بنا سکتے ہیں. اس کو اتنی بجلی بیچنی چاہیے. جو انڈسٹری گیس پہ چل رہی ہے اس کو سستی بجلی دیں گے انشاءاللہ. ہم تو ان کو ہم گیس سے بجلی پر لے کر آئیں گے. یہ پاکستان کے اندر ہی, پاکستان دنیا کے کم ملکوں میں جس میں 2 تار جا رہے ہیں, ایک گھر میں تار بھی جا رہا ہے, بجلی کی انرجی سورس جا رہی ہے, ایک گیس کی انرجی کی سورس بھیج رہے ہیں. دیٹ از لائک سینگ کہ میں آپ کے گھر میں گرم پانی الگ سے بھیجوں اور ٹھنڈا پانی الگ سے بھیجوں. یہ پاگل پنا ہے. ہم بجلی سستی کر کے دیں گے, بجلی کو سستی کریں گے. پاکستان کے پاس آج اللہ کی مہربانی سے دنیا کے ایفیشینٹ ترین بجلی کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں. وی ول میک الیکٹریسٹی چیپر and we will make it convenient for people. نمبر 1, ہم ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کم کریں گے اور بغیر ٹیکس بڑھائے ہوئے ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھا کے دکھائیں گے. بغیر ٹیکس بڑھائے ہوئے یہ تو دیکھیں نا, کر کے دکھایا. مسلم لیگ نون نے اللہ کی مہربانی سے 8% آئے اور 11.2% پہ گئے تھے. بتائیں بھائی شبر صاحب, یہ میری بات سنیں شبر صاحب. آپ, میں تو سیاستدان ہوں, لمبی بات کرتا ہوں, بات کرنے شبر بھائی آپ نے بات کری ہے, میری بات سن لیں. ہم 8.5% پہ آئے تھے, 11.2 پہ چھوڑ کے گئے تھے. پی ٹی آئی نے اس کو گرا دیا. اللہ کرے اس سال برابر آ جائے, ہم آئیں گے انشاءاللہ اس کو پھر ڈیٹ ٹو جی ڈی پی. شبر صاحب بتائیں, فائنل ورڈ لے رہے ہیں دونوں. جی شبر صاحب. دیکھیں میں افتاح صاحب کی ساری باتوں سے ایگری کرتا ہوں, مگر یہ میں بالکل کہنے میں مجھے کوئی آڑ نہیں ہے کہ بجلی کا جتنا بھی میس ہے وہ کریشن نواز شریف گورنمنٹ کی ہے. ساہیوال میں کول پلانٹ کا کوئی لاجک نہیں ہے. آپ اسلام کراچی سے کول لے کے جا رہے ہیں, ساہیوال میں پلانٹ لگا رہے ہیں, اس کا کوئی ریشنل نہیں بنتا. اور فکس چائنا کے ساتھ آپ نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے, 17% کا ڈالر کا ریٹرن ہے. یہ کسی طرح سے وارہ نہیں کھاتا. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے, پاکستان کی اکنامی کے لیے بالکل ٹھیک فیصلہ نہیں تھا, اور اس کی وجہ سے پاکستان گورنمنٹ سفر کر رہی ہے. وعدہ کرنے کو, اور آپ کے خیال میں اس برے فیصلے کی وجہ یہ, یعنی اٹ واز اے بیڈ ڈیسیژن یا کوئی کرپٹ پریکٹس چھپی ہوئی ہے؟ It was a very bad decision. It was a decision for a political reason. میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا. میں کیوں ہوا تھا اور کیا بیک گراؤنڈ ہے, مگر یہ غلط ہے. پولیٹیکل ریزن بھی بولتا ہے میں بات نہیں کرنا چاہتا, بات کرنے کے بعد بولتے ہو. اب سنو میری بات, 8,000 میگا واٹ یہ حکومت, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سستی کر دوں گا, میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ بجلی کا آپ نے ساہیوال کا پلانٹ غلط لگا ہوا ہے. یار میری بات سنو, 8,000 میگا واٹ بجلی. یا شبر صاحب میری بات بھی تو سن لینا. آپ نے بات کری تھی جب تو میں خاموش تھا, میری بات سن رہے ہیں نا. 8,000 میگا واٹ بجلی جو تھی, 8,000 میگا واٹ بجلی آج بھی پی ٹی آئی کی حکومت لگا رہی ہے اسی چائنیز سے, اسی طریقے سے. مطلب کیا چائنیز آگے فری میں ادھر بجلی کے بھر لگائیں گے کہ آپ بولیں اگر وہ بھی لگا رہے تو غلط لگا رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کوئی اور طریقہ نہیں ہے نا. یار سن لینا شبر بھائی, آپ وہ آدمی ہیں جس نے 5700 کا بجٹ کر کے 3800 جمع کرا تھا. آپ سب کو گڈ گورننس کے لیکچر مت دیں,
ٹھیک ہے آپ نے 5700 ارب روپے کا بجٹ دیا اور 3800 جمع کرا تھا تو آپ دوسروں کو لیکچر نہ دیں. آپ تو آپ نے کتنا اپنا کام کرا تھا وہ ہم سب نے دیکھ لیا. غلط آپ غلط بات کر رہے ہیں. نہیں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں. وہ سب اور فیکٹرز بھی آ گئے تھے نا. اور بجلی کے بارے میں غلط آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ چلو فکس کاسٹ کے اندر نہیں ہوگا تو کس طرح میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تھینک یو بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.